الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ رضی اللہ عنہ سے ملائکہ بھی شرم کرتے تھے۔ حضرت سعید بن العاص رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے ان سے فرمایا کہ ایک مرتبہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بستر مبارک پر لیٹے ہوئے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میری چادر اوڑھ رکھی تھی۔ اس دوران حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آئے اور خدمت میں حاضر ہونے کی اجازت طلب کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اجازت دے دی اور خود اسی طرح لیٹے رہے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آئے اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کچھ دیر بات چیت کی اور واپس لوٹ گئے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے جانے کے بعد حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ حاضر ہوئے اور انہوں نے بھی اندر آنے کی اجازت طلب کی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں بھی اجازت دے دی اور اسی طرح لیٹے رہے، یہاں تک کہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ بھی بات چیت کرنے کے بعد واپس لوٹ گئے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے جانے کی کچھ دیر کے بعد حضرت سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ حاضر ہوئے اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اندر آنے کی اجازت طلب کی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فوراً اٹھ کر بیٹھ گئے اور مجھ سے کہا کہ اپنی چادر سنبھالو۔ پھر حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ حاضر ہوئے اور کچھ دیر تک حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بات چیت کرنے کے بعد واپس لوٹ گئے۔ ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت سیدنا ابو بکر صدیق اور حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے آنے پر لیٹے رہے اور جب حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھ کر بیٹھ گئے اور میری چادر بھی مجھے واپس لوٹا دی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عثمان رضی اللہ عنہ شرمیلے ہیں اور مجھے ڈر تھا کہ اگر میں اسی حالت میں رہا تو اپنی بات مجھ سے بیان نہ کر سکیں گے اور میں ایسے شخص سے شرم کیوں نہ کروں جس سے ملائکہ بھی شرم کرتے ہیں۔ ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، آپ فرماتی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حجرہ مبارک میں لیٹے ہوئے تھے اور میں ان کے نزدیک تھی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پنڈلیوں سے کپڑا ہٹا ہوا تھا۔ اسی دوران حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آئے اور انہوں نے اندر آنے کی اجازت طلب کی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اجازت دے دی اور وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے گفتگو فرمانے لگے۔ کچھ دیر کے بعد حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ آئے اور انہوں نے بھی اندر آنے کی اجازت طلب کی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں بھی اجازت دے دی اور وہ بھی اندر تشریف لائے۔ ابھی حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو تشریف لائے کچھ دیر ہی گزری تھی کہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ تشریف لائے اور انہوں نے بھی اندر آنے کی اجازت طلب کی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھ کر بیٹھ گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی پنڈلیوں کو ڈانپ لیا اور مجھے کہا کہ میں یہاں سے ہٹ جاؤں۔ پھر حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو اندر آنے کی اجازت دی۔ ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے، کچھ دیر بعد جب یہ تینوں حضرات واپس چلے گئے تو میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا، جب میرے والد محترم اور حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بس تو لیٹے رہے، نہ ہی اپنی پنڈلیوں کو ڈانپا اور نہ ہی مجھے ہٹنے کے لیے کہا۔ لیکن جب حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے بھی ہٹا دیا اور خود بھی اٹھ کر بیٹھ گئے اور اپنی پنڈلیوں کو بھی ڈانپ لیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ رضی اللہ عنہ، میں اس شخص سے کیوں نہ حیا کروں جس سے اللہ تعالیٰ
اور اس کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو پلیز اس کو لائک کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں پھر آپ کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو میں، فی امان اللہ۔